الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ انفجرت منہ، اس سے پھوٹ نکلے 12 عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قوم نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ جو واقعہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ بھی وادی تیہ کے اندر پیش آیا ہے، جس کے متعلق ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک جنگل تھا، ایک صحرا، جس کے اندر بنی اسرائیل کو محصور کر دیا گیا تھا۔ 40 سال تک یہ لوگ اس کے اندر محصور رہے۔ بہت لمبا اور وسیع و عریض جنگل نہیں تھا، بلکہ تقریباً 10 میل رقبے کا یہ جنگل تھا، یہ صحرا تھا، میدان تھا۔ اس کے اندر یہ لوگ محصور کر دیے گئے۔ وہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی درخت تھا، پانی کا تو کسی طرح بھی کوئی نظام نہیں تھا۔ جب یہ لوگ پریشان ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ صاحب ہم کو پانی چاہیے، پروردگار سے آپ دعا فرما دیجئے ہمارے لیے پانی کا نظام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ تم اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو بطور معجزہ انفجرت منہ 12 عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 چشمے کیوں پھوٹ نکلے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی جو اولاد ہوئی ہے اس اولاد کو اسرائیل کہا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، اس طرح سے ان کی جو اولاد آگے بڑھی ہے تو وہ 12 قبیلوں کے اندر بٹ گئی ہے، 12 قبیلوں پر مشتمل ہو گئی ہے، اور پھیلتے پھیلتے ایک بہت بڑی قوم بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ قوم 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، اس لیے 12 چشمے پھوٹے۔ اللہ پاک کی طرف سے نظام ہوا کہ 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہوں اور ہر ایک قوم کے لیے ایک الگ چشمہ۔ چنانچہ ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو متعین کر لیا، طے کر لیا۔ یہ اس لیے تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی الجھن اور رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، لہذا اپنے پروردگار سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کیا کیا اگایا کرتی ہے؟ یعنی زمین کی ترکاریاں، من بقلها وقثائها اور اس کی ککڑیاں، وفومها اور اس کا گندم گیہوں، وعدسها اور اس کی دالیں، وبصلها اور اس کی پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے؟ یعنی ایک بہتر غذا اللہ پاک کی طرف سے تم کو مہیا ہے، تم اس کو چھوڑ کر ادنا چیز اختیار کر رہے ہو۔ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، خیر ایک شہر میں جا اترو، اہبطوا مصر ایک شہر میں جا اترو، فإن لکم ما سألتم اور وہاں پر تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جن کا تم نے سوال کیا ہے، جو چیزیں تمہیں درکار ہیں، جن کی بابت تم نے درخواست پیش کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، وہاں وہ چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور محتاجگی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ دوسرا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور بے کسی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوگ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ کی غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور اللہ کا غضب لے کر کیوں لوٹے، یعنی اللہ کے غضب کے مستحق کیوں ہوئے؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہوا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے
پیغمبروں کو، اللہ کے پیغام پہنچانے والے یعنی نبیوں کو بغیر کسی بات کے ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو قصہ پیش آیا ہے یہ بھی وادی تیہ کا قصہ ہے، جس کے بارے میں کچھ اشارہ اس سے پہلے آیت کے اندر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمیں کچھ اور چاہیے، یعنی یہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور جو صبح شام من و سلوہ ہم کو مل رہا ہے، ہم اس کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا تھا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اللہ پاک نے کہا تھا کہ جاؤ شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اب وہی بات تفصیل کے ساتھ میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتی ہے کہ صاحب ہم کو جو یہ آسمانی غذا مل رہی ہے یعنی من اور سلوہ، ترنجبین اور بٹیریں، کہا یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے، روزانہ ایک ہی قسم کے کھانے کھانے سے ہمیں اکتاہٹ ہو رہی ہے اور ہم اس طرح سے ایک ہی طرح کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل کی بات پیش آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر کیسے صبر کریں گے ہم، لہذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگیے۔ کس بات کی دعا؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگایا کرتی ہے اللہ پاک ہمارے لیے بھی وہ چیز پیدا کر دے اور ہم کو بھی مہیا کر دے۔ پھر اس کی تفصیل بھی من بقلھا، یعنی زمین سے ترکاریاں اگتی ہیں لہذا ہمیں ترکاریاں چاہیے، قصائھا، ککڑیاں اگتی ہیں ہمیں ککڑیاں چاہیے، وفومھا، اور گیہوں اور گندم زمین سے اگا کرتا ہے ہم کو وہ بھی چاہیے، وعدسھا، زمین سے دالیں اگا کرتی ہیں ہم کو وہ بھی چاہیے، وبصلھا، زمین سے پیاز اگا کرتی ہے ہم کو وہ بھی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری حالت بھی عجیب حالت ہے، بڑے ناشکرے ہو تم لوگ، جو چیز اعلیٰ درجے کی ہے تم اس کو چھوڑ کر ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ خیر اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ تم جاؤ، سامنے ایک شہر ہے وہاں جا کر اتر جاؤ، لہذا تمہیں وہاں پر وہ سب چیزیں مل جائیں گی جن کا تم سوال کر رہے ہو۔ فإن لکم ما سألتم، جو جو چیزیں تم نے مانگی ہیں وہاں پر تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ اس طرح سے ان لوگوں نے آسمانی رزق کو ٹھکرایا اور زمینی رزق کو اختیار کرنا چاہا۔ اللہ پاک نے کہا ان کی اسی حالت کی بنیاد پر اور ان کی انہی بری عادتوں کی بنیاد پر جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے، محتاج رہیں گے، بے کس رہیں گے۔ چند لوگ اگر ان کے مالدار ہو جائیں تو اس آیت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اور قرآن پاک کی اس بات پر کسی طرح کی کوئی بات آنے والی نہیں ہے۔ اصل یہ کہ پوری قوم من حیث القوم محتاج رہے گی۔ اللہ نے کہا ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا، بے کسی اور محتاجی کا ٹھپا کیوں لگایا گیا؟ کچھ عادتیں ان کی بہت ہی خراب تھی، بہت خراب۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک بڑی خراب عادت ان کی یہ تھی کہ اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے۔ اور دوسری بڑی خرابی یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے پیغمبر جو ان کو سمجھانے کے لیے آتے تھے اور ان کو راہ ہدایت دکھایا کرتے تھے، جنت کا راستہ
ان کو دکھایا کرتے تھے اللہ کی باتیں، اللہ کے پیغامات، اللہ کے احکام ان تک پہنچایا کرتے تھے، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور اس لیے بھی کہ نافرمانی ان کی حد سے بڑی ہوئی تھی، بہت ہی نافرمانی میں یہ بہت ہی آگے نکل گئے تھے۔ ذالک بما عصوا، نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔